اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ وعلی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ناظرین، آپ کو میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر، رہبر معظم، ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی کی دردناک شہادت پر، ان کی اہلیہ کی شہادت، ان کے بیٹے کی شہادت، ان کی بہو کی شہادت، ان کی پوتی کی شہادت، ان کے ساتھ ایرانی افواج کے جو سپریم کمانڈرز تھے ان کی شہادت، اور وہ 160 معصوم بچیاں جن کی مادر علمی میں شہادت وقت کے فرعون امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں ہوئی، اس پر دل کی گہرائیوں سے تسلیت پیش کرتا ہوں۔ یقیناً ان کا غم وہ ہمارے جگر میں گویا ایک خنجر ہے، اور یہ زخم کتنا وقت لیتا ہے مندمل ہونے کے لیے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن ہمیں اس تمام دکھ کے ساتھ، گہرے اندوہ کے ساتھ، ان شہادتوں پر کوئی پشیمانی نہیں ہے۔ اور کیوں پشیمانی ہو، جبکہ ہمارے جو ائمہ طاہرین ہیں ان کی فرمودات کی روشنی میں اور ہمارے مکتب کی لاجک میں موت انسان کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے۔ موت انسان کے گلے کا ایسا ہار ہے جیسے کسی دوشیزہ کے گلے کا ہار ہوتا ہے، اور یہی سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 30 میں قرآن کریم کا ارشاد ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ قرآن کا خطاب سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے حبیب، آپ نے انتقال کرنا ہے اور سب نے انتقال کر جانا ہے۔ جب یہ دنیا دار الفنا ہے، دار البقا نہیں ہے، اور سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو پھر چلے جانے پہ پشیمانی یا پریشانی کیوں؟ مومن یقیناً انسانی عواطف و احساسات کی وجہ سے عزیزوں، اور وہ بھی ایسے عزیزوں کی شہادت پر غمگین ہوتا ہے، عزادار ہوتا ہے، لیکن وہ پشیمان نہیں ہوتا۔ اور اس لیے کہ یہ درس اس نے کربلا میں، مظلوم کربلا سید الشہداء سے لیا ہے کہ آپ نے فرمایا، ان تکن الابدان للموت انشئت، ان تکن الابدان للموت انشئت فقتل امرئ بالسیف فی اللہ افضل۔ اگر یہ ابدان موت کے لیے ہی بنائے گئے ہیں اور ان ابدان نے فنا ہونا ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، تو پھر ایک انسان کا تلوار کے ذریعے، ایک انسان کا کسی بلکہ کئی میزائلوں تلے اپنی جان آفرین کے سپرد کرنا، اس سے بڑی فضیلت اور افضل موت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک افضل موت تھی، افضل ترین موت جو اس دنیا میں ایک قائد کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اس سے اور افضل ترین موت کیا ہو سکتی ہے کہ وقت کے فرعین، وقت کے فرعونوں اور یزیدوں کے برسائے ہوئے 30 میزائلوں کی زد میں آ کر
ایک مومن اپنی جان آفرین کے سپرد کر دے. اور یہ وہی منطق ہے کہ جو ہمیں دربار ابن زیاد میں امام زین العابدین علیہ السلام کی زبان پر جاری ہوتی نظر آتی ہے کہ جب ابن زیاد نے امام زین العابدین کو قتل کرنے کی دھمکی دی تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے ابن زیاد، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ تجھے نہیں معلوم کہ شہادت ہماری عادت اور کرامت ہے؟ موت سے نہ ڈرنا اور شہادت کو ایک جلوہ الہی کے طور پہ دیکھنا، یہ تو اس مکتب کی مستورات و مخدرات نے ہمیں پڑھایا ہے. اسی دربار ابن زیاد میں جناب زینب عالیہ کو جب ابن زیاد نے یہ زبان زخم لگایا کہ کیف رأیت اللہ، کیف رأیت صنع اللہ بأخیک، کہ دیکھا خدا نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا، تو آپ نے برجستہ اور برمحل یہ جواب دیا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے ایک جمال کا منظر دیکھا ہے. ہؤلاء قوم کتب اللہ علیہم القتل، یہ وہ نوجوان تھے، یہ وہ گروہ تھا، یہ وہ جماعت تھی جن پر خدا نے شہادت جن کے لیے لکھی تھی. فبرزوا الی مضاجعہم، وہ اپنی آرام گاہوں کی طرف جلدی سے سبقت کر کے چلے گئے. تو شہادت در حقیقت ابدی آرام گاہ کی طرف مومن کا سفر ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں کوئی پشیمانی نہیں ہے، لیکن گہرا دکھ ہے، الم ہے، رنج ہے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی دردناک شہادت پر ایک طرف وہ ظالم اور سفاک دشمن ہیں جنہوں نے آپ کو شہید کیا اور آپ کے ماننے والوں کو، آپ کے خاندان کو، آپ کی فوج کے سپاہ سالاروں کو، اور پھر پیر و جواں کو، یہاں تک کہ اسکول کی معصوم بچیوں کو شہید کیا. اور کچھ ان کے نمک خوار وہ حرام زادے ہیں جنہوں نے یہ میدان فراہم کیا اور فیسیلیٹیٹ کیا اور کر رہے ہیں یہود کو اور کافرین و مشرکین کو عالم اسلام کے خلاف اور اس مسلمان مملکت کے خلاف. میں ان کی بات نہیں کرتا. ایک گروہ ایسا ہے کہ جو محافظہ کار ہے، جن کی لاجک یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بس یہ جو ہے نا گویا کنفلکٹ اس میں ایران کو نہیں پڑنا چاہیے تھا تب تک جب تک کہ ایران آمادگی کی اس سطح پر نہ پہنچ جاتا کہ وہ اتنی فضائی برتری اور دفاعی صلاحیت حاصل کر لیتا کہ کوئی رہبر معظم جیسی شخصیت کو پھر ہٹ نہ کر سکتا. تو وہ بڑے ہی غم خارانہ اور نصیحت آمیز لب و لہجے میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر ابھی بھی وہ یہ نصیحت کر رہے ہیں، اور اس نصیحت میں اگرچہ ان کی خیر خواہی کا پہلو ہم اس کی قدردانی کرتے ہیں، لیکن ایک بات ان سے یہ ضرور عرض کرتے ہیں کہ ہماری منطق اس سے مختلف ہے. ہماری منطق میں یہ کبھی ضرورت نہیں ہے اور کنڈیشن نہیں ہے کہ جب تک دشمن کے مقابلے میں دشمن جتنی یا دشمن سے بہتر آمادگی نہ ہو تب تک دشمن کی بیعت میں رہو، تب تک ذلت کی زندگی گزارو. نہیں، حیات من الذلہ. اور یہ ہماری کوئی جذباتی بات نہیں ہے جیسے آپ جذباتی پن کہتے ہیں. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری لاجک ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا کلچر ہے. اور یہ ہمارا جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ اسلام کا کلچر ہے. بھلا عالم اسلام اور پوری تاریخ ادیان برحق میں کب ایسا ہوا کہ انبیاء وقت کے فرعون کے مقابلے میں، وقت کے بادشاہوں کے مقابلے میں ان کے پاس وہ
دفاعی طاقت ہو، وہ تہاجمی طاقت ہو، وہ ڈیفینسو اور وہ افینسو پاور ہو کہ جو وقت کے فرعون اور وقت کے نمرود و شداد اور وقت کے ظالم بادشاہوں سے برتر ہو یا اس کے برابر ہو. ایسا کسی نبی کے لیے نہیں ہوا، ایسا نہ موسیٰ کے لیے ہوا، ایسا نہ عیسیٰ کے لیے ہوا، ایسا نہ ابراہیم کے لیے ہوا، ایسا نہ نوح کے لیے، کسی ایک نبی کے لیے، نہ ایسا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا. ہاں آپ کی یہ نصیحت ٹھیک ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے، یہ فریضہ ہے کہ انسان مستطعتم من قوہ، دشمن کے مقابلے میں جتنی آمادہ کر سکتا ہے طاقت وہ آمادہ کرے. اور ہمارے شہید قائد رہبر عظیم انقلاب اسلامی ایران نے اور آپ کے پیروکاروں نے یہ طاقت آمادہ کی ہے جس کے مظاہر آج آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس امریکہ جیسے جو فضائی ٹیکنالوجی اور ہوائی جہاز اور جنگی جہاز ان کے پاس اور ساز و سامان ہے وہ نہ ہوں، جب تک اسرائیل جیسی جو ہے آپ کے پاس ٹیکنیکل وہ برتری نہ ہو، تو تب تک آپ وقت کے فرعون کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں؟ یہ نہیں، یہ گردن کٹائی جا سکتی ہے لیکن باطل کے دروازے پہ جھکائی نہیں جا سکتی. لہٰذا ہم آپ کی خیر خواہی کے، آپ کی نصیحت کے شکر گزار ہیں، لیکن ہماری منطق یہی ہے جو ہم نے عرض کی، اور یہ کوئی جذبات کی منطق نہیں ہے، یہی دین مصطفیٰ کی منطق ہے، یہی دین خدا کی منطق ہے، یہی انسانی حریت اور آزادی کی منطق ہے. یہاں پر آج میں ایک سوال جو مومنین کے ذہن میں بھی آ جاتا ہے اور آ رہا ہے اور بعض اوقات دشمنوں کی طرف سے بھی القاء کیا جاتا ہے، اس کا جواب دینا چاہوں گا. اور وہ یہ کہ ظاہر ہے رہبر انقلاب اسلامی ایران کی اس مظلومانہ شہادت پر جو پاکستانی علماء نے ایک لاہ عمل دیا ہے مومنین کو، وہ یہ کہ آپ بھرپور عزاداری قائم کریں، آپ مجالس عزا برپا کریں. تو ایسے میں بعض شیطان صفت لوگ وہ یہ شبہ القاء کرتے ہیں، یا بعض اوقات انسان کا ذہن بھی بالآخر انسانی ذہن ہے، تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ایسے موقع پر رویا جائے؟ کیا یہ بزدلی تو نہیں ہے؟ رونے سے کیا بنے گا؟ تو میں بہت ساری باتیں آپ سے آیت اللہ العظمیٰ رہبر فقید سید علی خامنہ کی شہادت کے بعد اگر توفیق حاصل ہوئی تو کروں گا، اور کرنے کی باتیں ہیں. اس شہادت سے ہم نے کیا درس لینا ہے، کیا انسپائریشن لینی ہے، کیا جذبہ لینا ہے. لیکن اس وقت ایک کام جس پر کوسچن مارک لگا دیا گیا ہے یا لگ سکتا ہے، وہ یہی کہ بھئی رونے سے کیا فائدہ، عزاداری کا کیا فائدہ. تو میں کہتا ہوں کہ یہ عزاداری از روئے دین، از روئے عقل، از روئے نقل واجب ہے، ضروری ہے، اور مومنین اس کا ایسا اہتمام کریں جیسے محرم اور سفر میں اور بعض دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام کی شہادتوں کی مناسبت پر عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں. دیکھیں ہماری یہ عزاداری، ہمارا یہ گریہ، یہ کسی بزدلی کی علامت نہیں ہے، یہ کسی کمزوری کی علامت نہیں ہے، یہ ہماری انسانیت کی علامت ہے کہ ہمارے اندر انسانی فطرت زندہ ہے. انسان کی فطرت میں ہے عزیزوں کے دکھ پر، عزیزوں کے فراق پر رونا، اور یہ ہر انسان جو سلیم الفطرت اس کی فطرت میں ہے. حیوانوں کو بھی اپنے جو جن سے ان کا رابطہ ہوتا ہے، ان کی جو ہے اس کے جدائی کا احساس ہوتا ہے، تڑپتے ہیں اور اپنی زبان میں نالو فریاد کرتے ہیں. انسان تو انسان ہے، اور انسان جس فطرت پہ پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں خداوند تبارک تعالیٰ نے اس فطرت تائید میں ارشاد فرمایا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ ہمارا دین فطرت کے مطابق دین ہے،
وہ انسانی فطرت جس پر خدا نے، وہ الہی فطرت جس پر خدا نے انسان کو خلق کیا ہے. تو انسان کی فطرت میں جو چیز ہے، فطری جذبات، فطری احساسات، وہ دین ہے. بنابراین اگر ایک انسان کی فطرت میں اپنے عزیزوں کے غم میں رونا ہے، ان کی عزاداری منانا ہے، جب بھی کون سا ہے بھلا انسان کے سے جب بھی اپنے بیٹے کی وفات کی، رحلت کی خبر ملی اور وہ نہ رویا اور وہ متاثر نہ ہوا، اپنے کسی اور عزیز کی جدائی کی خبر ملی اور وہ متاثر نہ ہوا، یہ انسان کی پاکیزہ فطرت کی علامت ہے. اور اس حوالے سے ایک اور قرآنی آیت جو سورہ مبارکہ دخان کی آیت نمبر 29 ہے، اس میں بھی یہی درس ملتا ہے. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. یہ آیت فرعونیوں کے بارے میں ہے کہ ان کی بربادی پر نہ ان پر آسمان رویا، نہ زمین روئی، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی. تو یہاں پر ایک طالب علم کے ناطے جو مفہوم اس آیت سے اخذ ہوتا ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں اسے ہم علمی اصطلاح میں کہتے ہیں مفہوم مخالف اس آیت کا کیا ہے، کہ جو لوگ فرعون صفت ہوتے ہیں ان پر تو زمین و آسمان نہیں روتے. اس کا مفہوم کیا ہے کہ فرعون کے مقابلے میں جو لوگ موسیٰ صفت ہوتے ہیں، جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر ان پر زمین و آسمان روتے ہیں. برادران اہل سنت کے منابع میں یہ حدیث انس بن مالک سے نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کے لیے آسمان میں 2 دروازے ہوتے ہیں. ایک دروازے سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے، دوسرے دروازے سے اس کا کلام وہ ملکوت اعلیٰ کی طرف جاتا ہے. اور جب یہ مومن فوت ہو جاتا ہے تو یہ دونوں دروازے اس پر روتے ہیں. اور پھر آپ نے یہی آیت فما بکت علیہم السماء والارض اپنی اس نورانی حدیث کی تائید میں تلاوت فرمائی. اور اسی طرح الجامع لاحکام القرآن میں نقل ہوا ہے کہ ہر مومن کے مرنے پر آسمان و زمین 40 روز تک روتے رہتے ہیں. اور شہداء پر رونا یہ رسول اللہ کی سیرت اور آپ کا درس ہے. لہذا نقل ہوا ہے کہ جب حمزہ سید الشہداء کی شہادت ہوئی اور آپ کی لاش لائی گئی اور باقی شہداء جو تھے تو قریش کی عورتیں ہر ایک اپنے شہید پر رو رہی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ حمزہ سید الشہداء پر رونے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ نے ایک غم و اندوہ کے احساس کے ساتھ فرمایا لیکن حمزہ لا بواکی علیہ، حمزے پر کوئی رونے والا نہیں ہے. تو تاریخ نے نقل کیا کہ اپنے شہداء کو چھوڑ کر سید الشہداء حمزہ کی لاش پر قریش کی عورتیں آئیں اور انہوں نے ماتم اور گریہ بپا کیا، کہ جس سے رسول خدا کے دل کو تسلی ملی. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان النبی لما جاءت وفات جعفر بن ابی طالب و زید بن حارثہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جعفر بن ابو طالب اور زید بن حارثہ کی شہادت کی خبر ملی تو کانا اذا داخل بیتہ کثر بکاؤہ علیہما جدا، جب بھی آپ اپنے کمرے میں داخل ہوتے تو ان 2 شہیدوں پر بہت روتے، اور کیا فرماتے تھے، کانا یحدثانی و یؤانسانی فذهبا جمیعا، یہ دونوں میرے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، میرے انیس ہوتے تھے، اور دونوں چلے گئے. ہاں، ہم سے بھی 2 ہستیاں ایسی جدا ہوئی ہیں کہ جن کی باتیں اور جن کی محفل اور جن کے الفاظ وہ ہمیں سہارا دیا کرتے تھے. یہ دونوں عصر حاضر کے یوسف تھے، اور ہم ان دونوں کو یوسف زہرا کا نام دیتے ہیں. ایک سید مقاومت سید حسن نصر اللہ
جن کے جمال کو دیکھ کر، جن کے نور کو دیکھ کر، جن کی شجاعت کو دیکھ کر، جن کی باتیں سن کے حوصلہ بڑھتا تھا، وہ وقت کے یزید نے ہم سے چھینے، اور پھر ان کے بعد پھر بھی کچھ حوصلہ تھا، اور وہ یہ کہ رہبر کبیر، رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران زندہ تھے، لیکن وقت کے یزید نے، یزید عصر نے یہ یوسف زہرا بھی ہم سے چھین لیا، اور ان کی شہادت پر رونا، عزاداری قائم کرنا، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اور یہ سیرت جناب فاطمہ الزہرا ہے۔ بھلا کون شریعت کو رسول کی بیٹی سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء الجنہ سے زیادہ جانتا ہے کہ جب بابا کی رحلت ہوئی تو روایت میں ہے کہ لم یکن فی اہل الارض والاصحاب والاقرباء والاحباب اشد حزنا واعظم بکاء وانتحابا من مولات فاطمہ الزہرا۔ جب رسول خدا کی رحلت ہوئی تو اہل ارض میں، اصحاب میں، اقرباء میں، احباب میں کوئی بھی سیدہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ حزین نہیں تھا، کوئی آپ سے بڑھ کر رونے والا نہیں تھا، کوئی آپ سے زیادہ خون کے آنسو رونے والا ہو، کوئی ایسا نہیں تھا۔ وَكَانَ حُزْنُهَا يَتَجَدَّدُ وَيَزِيدُ وَبُكَاؤُهَا يَشْتَدُّ۔ جوں جوں بابا کی رحلت سے دور ہوتا جا رہا تھا زمانے کا فاصلہ، تو بی بی کا حزن بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ بی بی ہی تھی نا جو بابا کی قبر پہ جا کر یہ کہتی تھی یا ساکن الصحرا علمتنی البکا، اے صحرا میں سو جانے والے بابا، آپ نے زہرا کو رونا سکھا دیا۔ وَذِكْرُكَ أَنْسَانِ جَمِيعَ الْمَصَائِبُ، تیری یاد نے مجھے تمام مصائب بھلا دیے۔ اذا مات یوما میت قل ذکرہ، جب کوئی مرنے والا مر جاتا ہے اس کی یاد ایسا ایسا مٹتی جاتی ہے، لیکن نہیں وذکر ابی مذ مات واللہ اکثر، جب سے میرے بابا کی رحلت ہوئی ہے آپ کی یاد اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ماذا علی من شم تربت احمدہ، بی بی بابا کی قبر پر گر جاتی تھیں، آپ کی قبر کی خاک اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتی تھیں، اس کی خوشبو سونگھتی تھیں، اور پھر یہ شعر پڑھتی ماذا علی من شم تربت احمدہ، کیا ہوا جس نے احمد کی قبر کی خاک سونگھ لی۔ اللہ یشم مد الزمان غوالیہ، زندگی بھر کو خوشبودار پھول نہ بھی سونگے تو پھر اسے کیا ضرورت ہے جس نے خاک پاک تربت مصطفیٰ سونگی۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ۔ بس عزیزان، نہ اس شک و شبے میں پڑھیں کہ رونے کا مقام ہے یا نہیں رونے کا مقام، اس وقت آسمان و زمین رو رہے ہیں۔ تو جہاں وہ آپ کے فرزند اور وہ یتیمان خامنئی جن کا فرض جبہ و جہاد پر بنتا ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، ہمارا یہ فرض اس وقت فوری طور پر یہ ہے، جہاں دیگر فرائض بھی ہیں جن کی طرف زندگی رہی تو اشارہ کروں گا، وہ یہ کہ جتنا ہو سکتا ہے اس گریے میں طاقت ہے۔ طاغوت ہمیشہ مظلوم پر رونے سے، عزاداری سے ڈرتا ہے، اور میری آپ مومنین سے یہی گزارش ہے کہ جس قدر ہو سکتا ہے گھروں میں مجلس بپا کریں، امام بارگاہوں میں مجلس بپا کریں، مجالس ترحیم بپا کریں، اور انہی مجالس کی وجہ سے دین ہمارا زندہ ہوتا ہے۔ جہاں ہم اس دنیا سے جانے والی ان عظیم ہستیوں پر ان کا غم مناتے ہیں اور ان پر آنسو بہاتے ہیں، وہاں یہی مجالس ہیں جنہوں نے دین کو زندہ رکھا ہے۔ تو اسی توقع کے ساتھ کہ آپ ضرور جو اعلان شدہ، بلکہ اعلان کم دنوں کا ہوا ہے، 40 دن تک اگر زمین و آسمان رو رہے ہیں تو یہ حق بنتا ہے کہ مومن بھی وہ ان شہداء پر، ان معصوم پر شدہ بچیوں پر اور 86 سال کی عمر رسیدہ
باپ کی اس مظلومانہ شہادت پر کہ جو روزے کے ساتھ عالم روزہ میں اور ماہ مبارک رمضان میں اپنے جد بزرگوار علی بن ابی طالب کی سیرت پر چلتے ہوئے جنہوں نے جان آفرین کو اپنی جان پیش کی اور خدا کی بارگاہ میں لبیک کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔